آپ یہ پہلے تو بتائیں گے نا قوم کو کہ اگر اس حکومت پر ہم نے عدم اعتماد کیا تو جو اگلی حکومت بنے گی، یہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کیا تو اسمبلی تو نہیں ڈیزالو ہوگی، اسمبلی تو رہے گی. اسمبلی اس صورت میں ڈیزالو ہوگی کہ اگر یہ کوئی دوسرا لیڈر لا نہ سکیں، کسی پہ اعتماد کر نہ سکیں، اور یقیناً یہی ہوگا آپس میں. یہ اگر کبھی خدا نہ خاصہ یہ عدم اعتماد میں کہیں خوابوں میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ ان کے پاس کوئی دوسرا ایسا لیڈر ہے نہیں جو کہ اسمبلی کے اندر ان سب کی قیادت کرے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آج اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا، تمام جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ اس بات کے اوپر رضامند ہیں کہ وزیر اعظم کے حق میں بھی قرارداد لائی جائے یا جمہوری نظام کے حق میں قرارداد لائی جائے، سب اس پہ رضامند تھے؟ میں تو کوئی تقریباً 5 بجے کے لگ بھگ اسلام آباد سے چلا ہوں اور ابھی پشاور پہنچا ہوں تو آپ کا فون مجھے مل گیا. صحیح. تو مجھے نہیں پتا، میری کسی سے بات نہیں ہوئی. مجھ سے زیادہ خبر آپ کو ہوگی کہ آپ اسلام آباد میں ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے وہاں کی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بات چھپتی تو نہیں، کافی لوگ تھے. تو دیکھیں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہوگا، اس فیصلہ اگر جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا اس کو یعنی ہم اس کی تائید کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہ پڑے کہ ان پر اعتماد کا کیا ضرورت کیا ہے، ان کے پاس اکثریت ہے، موجود ہے، ان پر عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نہیں ہے. فیصلہ شاید قرارداد ایسی ہو سکتی ہے کہ تمام ادارے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جو ان کی حدود ہے اس کو کراس نہ کریں. اور آئین چونکہ ہمارا تو ریٹرن آئین ہے، برطانیہ کا آئین تو ریٹرن بھی نہیں ہے، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی حدود کیا ہے اور اس میں اگر رہیں گے تو یہ ملک بھی چلے گا، جمہوریت بھی چلے گی. اصل میں اس ملک میں سب سے کمزور جو ہے وہ سیاستدان ہے. ادارے کہنے کو تو سب سے پارلیمنٹ بالا تر ہے، میں بھی کہوں گا، مشاہد بھائی بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، سب کہیں گے، کلاسر صاحب بھی کہیں گے، لیکن ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر کسی اور کو غلطی سے بھی کہہ دیں تو ہم توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اگر کسی اور کو ہم کچھ کہہ دیں تو پھر ہم پر ان کی جوتے آ جاتے ہیں، بوٹ آ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ پارلیمنٹ ایک ایسی ہے کہ بوٹ والے بھی اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، عدالتیں بھی اس پہ چڑھ دوڑتی ہیں. جب جی چاہیا ماضی ہمارے پاکستان کی 60 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اچھا حاجی صاحب، I'm sorry میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں بریک کے بعد بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس موضوع کے اوپر، کیونکہ منصور اعجاز بھی بھاگ اور وہ بھی ابھی تک پاکستان نہیں آ رہا. اطلاعات یہی ہیں اور تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حکومت کے وعدوں کی طرح قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا آنے کا، ابھی تک پورا نہیں کیا. دیکھتے ہیں کہ وہ پروگرام میں آتے کہ نہیں. لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ اب جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ گیلانی حکومت کے عدم اعتماد لائیں یا زرداری صاحب؟ اصل میں وہ قمر زمان قاہرہ صاحب تو ہے نہیں، اس لیے اب وہ پروگرام جو ہے وہ مجھے کچھ خود مجھے پیپلز پارٹی سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ یا کلاسر صاحب کو سمجھ لیں. ان کا وعدہ انہوں نے عوام سے بھی جتنے وعدے، وہ ہے نا کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی. تو بات یہ ہے کہ وہ تو وعدہ ایفا نہیں کیے. یہی میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ قوم سے کیے ہوئے وعدے بھی ایفا کر دیے ہوتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی. تو آپ حکم جو فرمائیں ہم بات کریں. اچھا حاجی صاحب نے کوئی بولا ہے کچھ؟ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بریک سے پہلے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. میں وعدے پہ قائم ہوں. آپ بتلائیے کہ آپ کو، اچھا میں نے بریک آپ پہ لی تھی. آپ نے یہ جو کوشچن کیا ہے مشاہد اللہ صاحب سے، ہمارے محترم ہے کہ حسب اختلاف کیا کرے گی. صحیح بات ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی. یہ عدالتوں کے فیصلوں کے منتظر ہیں. یہ ان کی نگاہیں دوسری قوتوں پہ ہیں. ان کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کی کوئی اپنا عمل نہیں ہے. یہ اس انتظار میں ہے کہ جی وہ عدالت یہ کر دے گی، عدالت وہ کمیشن یہ کر دے گا.
اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. مشاہد صاحب یہ اچھا میں جواب لے لوں. مشاہد صاحب یہ بات تو میں نے شروع میں کہی تھی, آپ نے مجھے تو ٹال دیا, مگر اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. حاجی صاحب کو میں کیا کہوں, اگر یہ تو انہوں نے تو ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی, ہمارے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے پاس پروگرام نہیں ہوگا, ان کے پاس تو ہے نا بڑا زبردست پروگرام, اس کا عمل درآمد بھی کیا ہے انہوں نے NWFP میں خاص طور سے, تو ہم ان سے مستعار لے لیں گے پروگرام. اس ساتھ اختلاف کریں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں خیبر پختونخوا ہے, سوری آپ کی پارٹی کے دستخط ہے. حاجی صاحب سوری ہوا, سوری تو آپ ہر کام کر کے ساری کر لیتے ہیں. 4 دستخط بھی کیے تھے آپ نے. حاجی صاحب جس وقت اس کا نام فرنٹیئر اور سرحد تھا, اس وقت آپ پختونخوا کہتے تھے. اس وقت آپ نے آئین کی خلاف ورزی جو کی تھی. سوال پہ آ جائے نا, وہ کہہ رہے پروگرام میں پروگرام پہ آ جاؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ سندھ کو بولان کہتے تھے اور بلوچستان کو میں کانسٹیٹیوشن. اچھا بھائی صاحب اب موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں. پروگرام نہیں ہے, جواب لے لینے دیں. ہاں پروگرام کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارا پروگرام اتنا واضح پروگرام. مثلاً کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے سمیت اتحادی پارٹیوں حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں. بالکل جانا چاہیے. زرداری صاحب کو دیکھیں نا, حاجی صاحب کو یہ بتانا چاہیے, میری بات تو سنیں, یہ بھی اتحادی پارٹی, دیگر اتحادی پارٹیوں کو بھی, کہ اس ملک میں پچھلے سال میں کیا نہیں ہوا. ان کا پروگرام دیکھیں کہ 7,000 لوگ کراچی میں مار دیے, بیٹھے رہے وزارتوں سے چمٹ کے. اس ملک میں مہنگائی بروزگاری بڑھ گئی, بیٹھے رہے وزارتوں سے چمٹ کے. ٹھیک ہے, اس ملک میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی اور سارے ملوث ہیں اتحادی بھی, بیٹھے رہے آرام سے. اس ملک کے عوام بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, لیکن وزارت نہیں چھوڑیں گے, زرداری صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ زرداری صاحب کہ جن کے بارے میں ذکر ہوا امریکہ میں جب ان کی سینٹ میں کہ 3 جو کرپٹ لوگ ہیں دنیا کے, ان میں سے ایک ہیں, یہ ذکر ہوا, ریکارڈ پہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا یہی, ہم باقی 2 بھی, ایک کسی ملک کا صدر تھا, پتہ نہیں وہاں پہ, صاحب کا وزیر اعظم تو نہیں تھا. نہیں صاحب کا وزیر اعظم نہیں تھا, وہ ایزی لوڈ والا تھا, ایزی لوڈ والا. ٹھیک ہے, ہیوی لوڈ, ایزی لوڈ والا تھا. میٹالک لوڈ تو نہیں تھا. نہیں ایزی لوڈ والا تھا. میٹالک لوڈ ہوگا, اس زمانے میں ایزی لوڈ نہیں تھا. دیکھیں جو آپ لوگ سینٹ میں کرتے ہیں وہ میں چاہتی ہوں پروگرام میں نہ ہو. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. دیکھیں حاجی صاحب نے سینٹ میں آپ لوگوں کا بڑا اذراہ تفنن ہے. یہ ڈاکومنٹڈ بات, میں اپنے پاس سے کبھی کچھ نہیں کہتا. 3 آدمیوں کا ذکر ہوا. اچھا, لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا تھا, میں سوال یہی بتا رہا ہوں. میں پھر کلاسز میری پوری بات ہونے دیں. دیکھیں ہمارے پروگرام کیا ہے, زرداری صاحب کو کیسے ہٹائیں گے؟ زرداری صاحب کو آئینی اور جمہوری طریقے سے ہی ہٹائیں گے. امپیچ کریں گے. ٹھیک ہے, امپیچ بھی ہو سکتے ہیں, نو کانفیڈنس بھی ہو سکتی ہے. اور اصل میں ہم ایک بات اور طے کرانا چاہتے ہیں آپ, کہ اس ملک میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ کھڑا ہے, جو اداروں کے ساتھ کھڑا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس ملک کا نظام جو ہے چلتا رہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی مزاحمت کر رہا ہے, جو اس ملک کے فوج سے لڑ رہا ہے, جو ایجنسیوں سے لڑ رہا ہے, جو عوام سے لڑ رہا ہے, جو کرپشن کر رہا ہے, جو عوام کے مسائل حل نہیں کر رہا. یہ 2 طبقے ہیں. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس پارٹی نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے. اچھا, اور اس لیے کہ مارچ کے پہلے, سے پہلے یا مارچ کے بعد ہے جی, میں نے کہا لاہور سے گجرانوالہ تک ہوگی. یہ گجرانوالہ تک ہو گئی. آپ دیکھیں نا, دہشت کا عالم کے گجرانوالہ پہ ختم ہو گیا تھا. آپ کی حکومت کہتی تھی نہیں کریں گے, ہم نے الٹا ٹانگ کے کرا لیا. ہم نے تو 50. اچھا, میں کلاسز صاحب کافی دیر سے شاتیں دی ہیں. شاتیں کرنے کے بعد جنہوں نے شاتیں کی تھی ان کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھ گئے تھے کراچی میں. پھر چلے, یہ تو ڈائلاگ چلتا رہے گا. لیکن رؤف کلاسز صاحب آن سیریس نوٹ, تبدیلی کی سب بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سے چھٹکارا ملے, ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کی حد ہو گئی ہے, اس سے جان چھوٹے, لیکن تبدیلی آئینی طریقے سے چاہتے ہیں. ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے, گیلانی حکومت یا زرداری صاحب؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جس کا میرے دوست مشاہد صاحب نے جواب نہیں دیا اور دیں گے بھی نہیں. اور یہ جواب اگر سوال آپ ان سے بھی کرتے, پیپلز پارٹی سے اپوزیشن میں ہوتے ہو, یہ بھی نہیں دے سکتے تھے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی, اگر یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں, جو میں نہیں مانتا ریپیٹ کہ یہ اپوزیشن پارٹی ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن پارٹی. دنیا بھر میں جو آپ کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ان کے پاس جو اپوزیشن کے پاس شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں.
جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور اس میں ان کو ڈیزینیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ہمارے ایکسپرٹ ہیں, یہ ان ایریاز میں فارن پالیسی کا علیحدہ ہوگا, ان کا ہوم کا علیحدہ ہوگا, ان کی آپ کیسے فائنانس کا علیحدہ ہوگا, ان کا ہیلتھ کا ہر ایشو پہ علیحدہ ان کے منسٹرز ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, اپنا آلٹرنیٹ جو ان کا پروگرام ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, جو ان کو شیڈو گورنمنٹس ان کو کہتے ہیں جیسے حاج صاحب کہہ رہے ہیں. سو ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے حکومت, اور لوگوں کو بیوقوف بنانا اس ملک میں اتنا آسان ہے. میں معذرت کے ساتھ میرے یار دوست ناراض ہو جائیں کہ جو حکومت آتے ان کو آ کے, اور ان لوگوں نے اپنے 2-4 بندے رکھے ہوتے ہیں میرے جیسے جو ان کو بیٹھ کے منشور بنا دیتے ہیں, جو الیکشن سے 2 دن پہلے اخبارات میں چھپ جاتے ہیں کہ 3 Ds دے گا تو کوئی 4 Ds دے گا. نہ ہم جو اینکرز ہیں نہ ہم میڈیا ان کو فالو کرتے ہیں کہ ان کے کیا منشور تھے, نہ عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ جو گولیاں ہمیں آپ نے دی ہیں ان پہ کتنا امپلیمنٹیشن کیا. آپ کے عوام بھی لڑائی جھگڑا پسند کرتے ہیں, وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کے آپس میں جو آ رہی ہیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اچھا اب یہ بات ہے اچانک پی ایم ایل نواز کے پاس ایسی کون سی ریزن ہے یہ کہ اوور نائٹ یہ چاہتے ہیں ابھی آپ یہ پورا سسٹم کو آپ اس کو ٹرمینیٹ کریں. الیکشن 2 ریزنز ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ جب سے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں یہ کہا کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں ایک نیا یونٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, سرائیکی صوبہ, جو سرائیکی صوبے کی بات ہوئی, اس کے بعد یہ 0 ٹالرنس پہ گئے ہیں کیونکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتاؤں یہ صرف یہ اپوز نہیں کریں گے یہ پیپلز پارٹی, یہ نواز شریف, آپ کو یاد ہو پرویز الہی صاحب جو آج سب سے بڑے حامی صوبے کے, ہاں ان کے دور میں 2-3 دفعہ بات انہوں نے ہی اتنی ہی اسٹرانگلی اپوز کیا تھا جتنے کہ اب یہ پی ایم ایل نواز کا رہی ہے. ایک تو وہ پریشر ہے, ٹھیک ہے, اور سینیٹ الیکشن کا بھی پریشر ہے. نہیں ایک وہ ہے, اور دوسرا پہ پریشر میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا آیا ہے. اگر عمران کو مزید ٹائم ملتا ہے تو جو ان کی رہی صحیح کچھ سینٹر پنجاب میں رہ گئی ہے, اربن سینٹر میں عمران نے آ کے ان کو وہ کیا ہے, آ کے ٹف ٹائم دیا ہے. عمران کو ٹائم ملتا ہے اور اگلا 1 سال اسی طریقے سے پنجاب میں حکومتیں کرتے ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو آسما یہ چاہیے کہ پنجاب آپ کے پاس ہے, آپ 60% کے مالک ہیں, آپ کہیں بھی ابھی رک جائیں, ہمیں مزید 1 سال میں ہم اتنا کام کریں گے کہ پنجاب کا ووٹر بھاگ کے آئے گا. اور ایک بات یاد میں رکھیے کہ پنجاب آپ کا پانی پات ہے, کہ جیسے کہتے ہیں نا ہندوستان فتح کرنا ہے تو آپ پانی پات کی لڑائی کو آپ جیت لیں, ہندوستان آپ کا ہے. آپ پاکستانی پالیٹکس بھی سیم پنجاب پہ گھومتے, 148 سیٹیں آپ کی پنجاب میں ہیں. جو پنجاب سے جیت کے آئے گا 100 لے 125 لے, وہ آ کے آپ کے جہاں سینٹر میں حکومت بناتے ہیں. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنی حکومت چھوڑ کے 60% کو چھوڑ کے جب 6 مہینے 7 مہینے رہ گئے, آپ کہتے ہیں آل آف سڈن اس ملک میں بہت بڑی سینیٹ الیکشن, وہ بابر اعوان کہتے ہیں وہ وجہ بھی ہے. اس کا نقصان ہوگا, یہ میں بتا دوں پی ایم ایل نواز کے دوستوں کو, اور ان کے ساتھ ہم نے ان کی اسٹرگل بھی دیکھی ہوئی ہے, ان کی ایپ کی ہوئی, آپ نے بھی لندن میں ان کی اور ان کی جدہ میں مجبوریاں ہم نے ساری دیکھی ہوئی ہیں. یہ بڑے برے طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی جو 90s کی پالیٹکس چل رہی ہے نا, یہ کہ جناب مشرف کی پارلیمنٹ میں تو 5 سال پورے کیے ہیں, استعفے نہیں دیے, ایک پولیٹیکل حکومت نے استعفے دے کے اب ڈیزالو کریں گے, آپ دوبارہ ایگزائل کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ فرق ہوگا, سعودی عرب کی بجائے اب ترکی جائیں گے ہمارے یار دوست, کیونکہ آج کل تعلقات ہمارے وہاں بہت اچھا پوائنٹ دیا. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں اور جواب میرا آپ نے ابھی تک نہیں دیا, لیکن ان کی بات درست ہے. کیا سینیٹ الیکشن بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ کل کا ہوتا آج ہو جائے؟ دیکھیں میں سینیٹ الیکشن پہ بات کر لوں گا, وہ امٹیریل ہے ہمارے لیے جو حالات ہیں اس وقت ملک کے, لیکن یہ بہت ساری باتیں کئی دفعہ یہ ریپیٹڈلی کر جاتے